السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز ریمارکس پر مسلم ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کی ہے۔ کم از کم 5 عرب ملکوں نے انڈیا کے خلاف سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان نے بھی اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ قطر اور کویت نے اتوار کو بھارتی سفراء کو طلب کر کے احتجاج کیا اور احتجاجی مراسلے انہیں تھما دیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ایلچی کے حوالے کیے گئے احتجاجی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بی جے پی کے 2 رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خلاف دیے گئے بیانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کے ریمارکس کے بعد خلیجی ملکوں میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے، جس پر بھارتی حکمراں جماعت تنقید کی زد میں ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ مذاہب اور عقائد کا احترام کیا جائے۔ سعودی عرب نے بی جے پی کی جانب سے مرکزی ترجمان کو معطل کیے جانے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بی جے پی کی مرکزی ترجمان نوپور شرما نے گزشتہ ہفتے ٹی وی پروگرام کے دوران پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کہے تھے، جس کے بعد بھارت میں مقیم مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ بعد ازاں بی جے پی کے نئی دہلی میں میڈیا سیل کے سربراہ نوین کمار جندل نے بھی ایک ٹویٹ میں ہرزہ سرائی کی تھی۔ البتہ نوین کمار نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن ان کا اقدام اشتعال میں اضافے کا سبب بنا۔ بھارت میں پرتشدد احتجاج اور عوامی سطح پر حکمراں جماعت پر ہونے والی تنقید کے بعد بی جے پی نے اپنی مرکزی ترجمان نوپور شرما اور نوین کمار جندل کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا تھا۔ بی جے پی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کسی بھی مذہب یا مسلک کی توہین کرنے یا اس قسم کا نظریہ رکھنے کی مخالفت کرتی ہے اور اس کا پرچار کرنے والے افراد اور فلسفے کا پرچار کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان پاون کھیرا نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ غلطی بی جے پی نے کی ہے، اس کا خمیازہ ملک کیوں بھگتے۔ مشرقی یوکرین کے علاقے لوہانس کے گورنر نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے جنگجو سیورو دونیتسک شہر کا علاقہ کھو چکے ہیں۔ گورنر نے پیر کے روز کہا کہ ہمارے محافظ ایک خاص وقت تک جوابی حملہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً آدھے شہر کو آزاد کرایا ہے، لیکن اب ہمارے لیے صورتحال پھر سے تھوڑی خراب ہو گئی ہے اور ہم کچھ علاقہ کھو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو کیف سے دور ایک غیر معمولی دورے میں مشرقی یوکرین کا سفر کیا، جہاں انہوں نے فوجیوں اور پناہ گزینوں سے ملاقات کی۔ زیلنسکی نے اتوار کی شب جاری ہونے والے ایک ویڈیو میں یوکرین کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ سیورو دونیتسک میں شدید لڑائی جاری ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ روس کے کروز میزائلوں نے اتوار کی صبح کیف میں ریل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا، جس کا مقصد ممکنہ طور پر یوکرینی یونٹوں کو مغربی فوجی ساز و سامان کی فراہمی میں خلل ڈالنا تھا۔ کیف پر 1 ماہ سے زائد عرصے میں یہ پہلا حملہ تھا۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے مغربی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ سسٹم بھیجنے کے خلاف مغرب کو متنبہ کیا ہے۔
ان کا یہ نیا انتباہ اس وقت آیا جب روسی افواج نے 1 ماہ سے زیادہ عرصے میں یوکرین کے دارالحکومت کییف پر اپنے پہلے ایسے فضائی حملے میں مغربی فوجی رسد کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس اب بھی یوکرین کے مرکز پر حملہ کرنے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی توجہ مشرق میں علاقے پر قبضہ کرنے پر مرکوز ہے۔ اتوار کو نشر ہونے والے ایک ٹی وی انٹرویو میں پوٹن کا یہ تبصرہ اس کے بعد آیا جب چند روز پہلے امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے $700 ملین کی سیکیورٹی امداد فراہم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پوٹن نے کہا کہ اسلحے کی اضافی ترسیل کا میری رائے میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسلح تصادم کو ہر ممکن حد تک طول دیا جائے۔ پوٹن نے کہا کہ اس طرح کی سپلائی یوکرین کی حکومت کے لیے فوجی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ برطانیہ نے پیر کو کہا کہ وہ امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے روسی حملے سے 2-4 ملک یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم بھیجے گا۔ خبر رساں ادارے ایجنسی فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے یہ فیصلہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کییف کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا ہے۔ خبر کے مطابق یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا کہ لندن نے واشنگٹن کے ساتھ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم یعنی MLRS کے تحفے پر قریبی تعاون کیا ہے تاکہ یوکرین کو روسی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع میں مدد مل سکے۔ روس کے سرکاری خبر رساں اداروں نے روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروفا کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کو اس کے بعد سربیا کا ایک دورہ منسوخ کرنا پڑا جب بلقان کے ان کے پڑوسی ملکوں نے یوکرین پر ماسکو کے حملے کی بنا پر ان کی تیاری کے لیے اپنی فضائی گزرگاہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان نے ان مخصوص ملکوں کا نام نہیں بتایا جنہوں نے لاروف کے لیے اپنا فضائی راستہ بند کیا تھا، لیکن خبر رساں ادارے انٹرفیکس نے وزارت کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ بلغاریہ، شمالی مقدونیہ اور مونٹینیگرو جو تمام نیٹو کے سیکیورٹی اتحاد کا حصہ ہیں، اس اقدام میں شامل ملک ہیں۔ پیر کے روز خبر رساں ادارے رائٹرز نے کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کے حوالے سے خبر دی کہ کریملن نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ وہ جوہری اسلحے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس وقت گفت و شنید کے انعقاد کا امکان نہیں ہے۔ مغربی ممالک کے ملٹری اتحاد نیٹو نے امریکہ کی قیادت میں بحیرہ بالٹک میں بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جن میں نیٹو میں شمولیت کے خواہش مند ملکوں فن لینڈ اور سویڈن سمیت 16 ملکوں کی بری، بحری اور فضائی فورسز کے 7,000 ارکان اور 45 جہاز اور 75 طیارے شامل ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق 1972 میں شروع کی گئی سالانہ بحری مشق کا انعقاد کسی مخصوص خطرے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اب جب کہ فن لینڈ اور سویڈن دونوں ان مشقوں میں شرکت کر رہے ہیں، نیٹو ان دونوں ملکوں کے ساتھ اپنی مشترکہ فورس کی مزاحمت اور طاقت کو بڑھانے کا موقع حاصل کر رہا ہے۔ ان مشقوں کا اختتام 17 جون کو ہوگا۔ سول کی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے ایک روز قبل ہتھیاروں کے ٹیسٹ کے رد عمل میں پیر کے روز 8 بالٹک میزائل سمندر کی جانب لانچ کیے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا کہ اتحادیوں نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے فوجی ٹیکٹیکل میزائل سسٹمز کے میزائل الصبح مشرقی سمندر کے اہداف پر لانچ کیے، جو بحیرہ جاپان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 10 منٹ کی یہ لانچنگ اس کے ایک روز بعد ہوئی جب شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد، جس میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز شامل تھے، 8 تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے۔ پیر کی یہ لانچنگ جنوبی کوریا کے نئے صدر یون سک یول کے تحت طاقت کا دوسرا ایک ایسا مشترکہ مظاہرہ تھا۔ یون پیونگ یانگ کے اشتعال انگیزیوں کے خلاف سخت تر موقف کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر مہنگائی کی شرح میں جہاں 2% اضافہ دیکھا گیا ہے،
वहीं सालाना बुनियादों पर 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में बढ़ाई जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना अभी बाकी हैं, जिससे महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफे का खदशा है। सऊदी अरब में 2 साल की पाबंदियों के बाद गैर मुल्की आज़मीन हज की आमद का आगाज हो गया है। हफ्ते को पहली गैर मुल्की परवाज मदीना एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 2 बरस से हज के लिए आज़मीन को सिर्फ सऊदी अरब की हदूद तक महदूद रखा गया था, मगर रवां साल हज के लिए बैरून मुल्क से भी आज़मीन को आने की इजाज़त है। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इंडोनेशिया से आज़मीन का ग्रुप मदीने पहुंचा है, जो आइंदा हफ्तों में हज के लिए मक्का रवाना होगा। फिलाडेल्फिया और चटानूगा में शूटिंग के वाक़यात में कम से कम 6 अफराद हलाक और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज़ उस वक्त 3 अफराद हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए, जब कई लोगों ने शहर की एक मकबूल सड़क पर एक हुजूम पर फायरिंग शुरू कर दी। मकामी ज़राए इब्लाग ने बताया है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को पीर के रोज़ तहरीक अदम एतमाद का सामना है, जिसके सबब उनका इक़्तिदार ख़त्म भी हो सकता है। अगर जॉनसन के खिलाफ 359 क़दामत पसंद कानून साजों में अदम एतमाद मंजूर हो जाता है तो पार्टी एक नया लीडर मुंतखब करेगी, जो बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म भी होगा। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं, जिसके इम्कानात हैं, तो पार्टी के मौजूदा ज़वाबित के तहत 1 साल के दौरान उन्हें किसी और चैलेंज का सामना हो सकता है, क्योंकि मामूली से फ़र्क से उनको मिलने वाली कामयाबी उन्हें कमज़ोर लीडर बना देगी, जिसके दिन गिने जा चुके हैं। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।